پیارے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے میں، ہر درس میں، ہر بیان میں درود پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اے کاش ہمارے دل میں کوئی آہت مبارکہ ابھر جائے اور ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ پیارے اسلامی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ حق ہی کی طاقت ہے کہ اصول پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہے۔ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی مقدس ہستیوں کی شہادت نے میدان کربلا میں جو مقام و مرتبہ اور عالم اسلام و عالم انسانیت کو جو سوچ فکر عطا کی، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ واقعہ مخصوص واقعہ نہ رہے بلکہ ایک ابدی حقیقت کے طور پر سمجھ آ جائے۔ واقعہ کربلا کے اندر دو فلسفے آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آئے۔ ایک طرف یزید کا فلسفہ اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا فلسفہ اور ان کی سوچ و فکر۔ اسی فلسفہ اور سوچ و فکر کی بنا پر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریہ فلسفہ کو حسینیت کا نام دیا جاتا ہے، اور یزید کا فکر و فلسفہ یزیدیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ کے کربلا کے پس منظر میں یزید کی فوج اور یزید کی سوچ و فکریہ طاقت ہی حق ہے، جس کے باعث طاقت ہے وہ حق پر ہے، اس کی پیروی، تابعداری، معاونت کی جائے اور اس سے ہر صورت سمجھوتا کرتے اس کے ساتھ دیا جائے۔ گویا کہ انہوں نے طاقت کی تائید کی کر کے اس تائید سے لے کر زندگی گزاری۔ یزید کی ایک اس فکر کے برعکس امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ، یہ فکر یہ تھی، طاقت حق نہیں ہے، طاقت حق نہیں بلکہ حق بھی میں طاقت ہے، لہذا نہ تو طاقت کی پرستش کی جائے گی اور نہ ہی اس کا ساتھ دیا جائے گا، بلکہ حق کا ساتھ دیا جائے گا۔ حق کا ساتھ دیتے ہوئے اگر طاقت علمدار ان حق کو کچل بھی دے تب بھی یہ گھاٹے اور خسارے کا سودا نہیں، بلکہ اس صورت میں راہ حق کے مسافر زندہ اور جاوید ہو جاتے ہیں۔ ان دو فلسفوں کے ٹکراؤ نے امت مسلمان اور عالمی انسانیت کو یہ بات سمجھا دی کہ واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، آپ شہید ہو کر بھی زندہ ہیں، جبکہ یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی جیت گئے، جبکہ یزید طرف بھی پر بھی بیٹھ گیا، حکومت بھی لے گیا، لیکن پھر بھی ہار گیا۔ گویا شہادت امام حسین نے ہار اور جیت کا مفہوم بھی بدل دیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور یزید کے فکر و فلسفہ میں فرق یہ ہے کہ یزید بربریت کا نام ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انسانیت کا نام ہے۔ یزید خیانت ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام امانت ہے۔ یزید ظالم ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے۔ یزید جابر ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے۔ یزید سراسر جفا ہے، جبکہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سراسر وفا ہے۔ یزید متلگن انانی کا نام ہے،
جبکہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مساوات ایمانی کا نام ہے. یزید بے حیائی لوٹ مار کا نام، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراسر تقوی اور ایثار کا نام ہے. لہذا ان دو کرداروں میں یزید باطل کردار کا نام تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حق کے کردار کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ ظلم و جبر، خیانت، کرپشن، بربریت، خون ریزی، دہشت گردی کی طاقت یزیدیت ہے اور اس کے برعکس صبر، جرت، عدل، امن، انسانیت کی خوشبو کردار حسینیت قرار پائی. پیارے اسلامی بھائیو، آپ بات سینے کو کھول کے سمجھیے گا. آج لوگ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یزیدیت کیا تھی اور حسینیت کیا تھی. یزید سراسر بے حیائی، لوٹ مار اور کرپشن کا نام، اور اس کی کردار بھی جہاتے ہیں، یعنی کہ سیاسی کرپشن بھی اس نے کی، مالی کرپشن بھی اس نے کی اور انقلاب کی کرپشن بھی. اب یہ کرپشن کا مطلب کیا ہے؟ یزید نے اسلام کی تاریخ سے انحراف کرتے ہوئے سیاسی کرپشن کی بنیادیں رکھی. اس نے نظام خلافت کی اقدار کو پامال کر دیا. خلافت راشدہ میں سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کا جو عملی سیاسی نظام تھا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنی سنت کی صورت میں عطا فرمایا تھا. اس نظام کے بارے میں فرمایا، تم پر میری اور میری ہدایت یافتہ خطبہ کی سنت اختیار کرنا لازم ہے. یہ کریم آقا علیہ السلام نے نظام دیا. اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن و سنت کے عملی نظام کو دیکھنا چاہیں تو یہ نظام خلافت راشدہ کا نظام تھا. یزید نے اس خلافت راشدہ کو اس قدر پامال کر کے اسے بدترین ملکیت، سفاکیت، کرپٹ، آوریت، دہشت گردی سے بدل کر صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ جہاں خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والی بکری کے بچے کی بھی فکر تھی، اس نظام کو اس حد تک بدل دیا کہ یزید نے شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نفوذ بھی میدان کربلا میں کچل دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت راشدہ کی اصل اور حقیقت اختیار کے امین، محافظ اور وارث تھے، اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کی اقتدار کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں تمکن دینا چاہتے ہیں اور اقتدار پر امت کا مستقبل سنوارنا اور استوار کرنا چاہتے ہیں. یزید کی سیاسی کرپشن یہ تھی کہ اس نے خلافت راشدہ کا نظام، رسالت کی تمام اقدار کو پامال کر کے بدترین کرپٹ اور شفاف عاملیت کے نظام کو رائج کیا، اور اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک خاندانی بادشاہت قائم کی، اور اس بادشاہت کے نتیجے میں با کردار، پختہ، نیک سیرت، عمر رسیدہ، تجربہ کار، دیانتدار، ایماندار، باشعور اور غیرت ایمانی رکھنے والے تمام افراد، بزرگ، صحابہ و تابعین کو ان کے مراتب و مناصب سے ہٹا کر ان کی جگہ اپنے خاندان کے بیکار لڑکوں کو منصب سونپ دیا گیا، یعنی کہ ذمہ داریاں سونپی گئی، جس کا جو مقصد تھا وہ سے لے لیا گیا منصب، اور ان لوگوں کو وہ منصب دیا گیا جو اس کے قابل نہیں تھے. آج اس کی بالکل کھلی تصویر ہماری حکومت نظر آتی ہے، کھلی تصویر نظر آتی ہے. یہ یزیدیت کی ابتدا تھی جو آج بھی ہمارے حکمران اس طرح مسلط ہیں. یزید باشعور اور ایمانی غیرت رکھنے والے کو ہر طرف سے برطرف کرنے لگا اور ہر جگہ اپنا حلقہ یاریہ قائم کر کے کرپٹ سفاکی خاندان کی بادشاہت کی بنیاد رکھی. گویا اس نے سیاسی کلچر ہی کو بدل کے رکھ دیا جو حضور علیہ السلام نے اپنی سنت ریاست مدینہ خلافت راشدہ کی صورت میں امت کو عطا فرمایا تھا. پیارے اسلامی سیاسی کرپشن کے نتیجے میں کیونکہ بدترین آمریت کی بنیاد رکھی گئی اور کسی کو احتجاج کرنے کا حق بھی نہ دیا گیا، حتیٰ کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بعد اہل مدینہ نے احتجاج کیا کہ یزید نے افواج بھیج کر
مدینہ طیبہ کا تخت و تاراج کر دیا، اور نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ مسجد نبی پر قبضہ کر کے اس میں گھوڑے، اونٹ، خچر باندھے گئے، اور 3 دن تک مدینہ منورہ یعنی مسجد نبی میں نماز ادا نہیں ہوئی۔ یزید کے اس عمل کو مورخین نے اور محدثین نے بلا اختلاف بیان کیا ہے۔ جس نے بھی اسلام کو 1400 سالوں کی تاریخ بیان کیا، ان میں سے کسی ایک چھوٹے سے امام نے بھی یزید کو مظلوم فعال کا ارتکاب کا انکار نہیں کیا۔ یعنی کہ یزید نے فوج کو مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی غرض سے بھیجا اور حکم دیا کہ 3 دن تک تم پر مدینہ حلال ہے، یہاں جو چاہو کرو، قتل کرو، لاشیں گراؤ، خون بہاؤ، عزتیں لوٹو، یہ سب تمہارے اوپر مباح ہے، کرتا ہوں، لیکن تمام سے ہر قیمت، ہر صورت میری بیعت کرا دو۔ مقصد کیا تھا؟ یہ سارا ظلم و جبر کرنے کا کہ میری بیعت ہو جائے کسی طریقے سے، اور اس نے اسی طرح اجازت دے دی۔ بعد ازاں اہل مکہ نے احتجاج کیا، پہلے مدینہ والوں نے احتجاج کیا، اس نے وہاں فوجیں بھیج کر مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں خچر، گھوڑے، اونٹ باندھ دیے گئے، 3 دن تک نمازیں نہیں ہوئی۔ اب اہل مکہ نے احتجاج کیا، یزید نے مکہ کی طرف بھی فوجیں بھیجی جنہوں نے مکہ معظمہ کا تخت و تاراج کر دیا، اور اس پر حملے میں نہ صرف مکہ معظمہ بلکہ مسجد نبی، روضہ رسول کی بے حرمتی کی طرح کعبۃ اللہ کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ کعبۃ اللہ پر تیر برسائے گئے، آگ لگائی گئی، جس کے نتیجے میں غلاف کعبہ اور کعبے کا سارا حصہ جل گیا۔ جب کعبۃ اللہ جل رہا تھا، اسی دوران یزید دمشق میں بیٹھ کر اپنے مرنے والے کمانڈر کی جگہ دوسرا کمانڈر کو متعین کر رہا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا توجہ فرمائیے گا، اور ان ساری باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو میڈیا کے طور پر، موبائل کے طور پر جو ہر کوئی مولانا بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنے انداز میں تعریفیں کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے انداز میں معاملات کر رہا ہے، اور میرا کم عقل بھائی، علم سے دور رہنے والا بھائی، نماز سے دور رہنے والا بھائی، اور تاریخ سے دور رہنے والا بھائی کہتا ہے سب درست ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یزید نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف سیاسی کرپشن کی بنیاد رکھی بلکہ مالی کرپشن کی بھی بنیاد رکھی۔ خلافت راشدہ میں تو عدل کا ایسا نظام تھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں خلیفہ وقت کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور یہ پوچھ سکتا تھا کہ مال غنیمت کی ایک چادر ہے، ہمارا لباس تو نے کیسے بنا لیا، آپ کا یہ کرتا کیسے بن گیا؟ وہاں تو یہودی نے امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیس دائر کر دیا کہ آپ کے پاس جو ذرہ ہے وہ میری ذرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ فیصلہ کورٹ میں گیا، جسٹس نے کہا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن گواہ ہے۔ تو اللہ اکبر۔ اس وقت جسٹس کہتا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور وہ اس وقت جسٹس فیصلہ یہ دیتا ہے کہ یہودی یہ تمہاری ذرہ ہے، کیونکہ امام علی مقام امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ یہودی نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، اس نے کہا سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجیے۔ وہ حیران ہو گئے کہ کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے، کیس بھی جیت گیا، کہا مجھے کلمہ پڑھایا جائے۔ کلمہ پڑھایا گیا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کا جو عدل و انصاف دیکھا وہ واہ سبحان اللہ، تو اس وجہ سے میں نے کلمہ پڑھا، جبکہ یہ ذرہ میری نہیں تھی، یہ مولا علی ہی کی ذرہ تھی، میرا مقدمہ بھی غلط تھا۔ لیکن جسٹس نے جب دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس خلیفۃ اللہ امیر المومنین ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، اور جسٹس نے میرے حق میں فیصلہ دیا، تو میں نے دیکھا کہ اسلام اتنا پیارا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دور تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دریا دجلہ کنارے بکری بھی پیاسی مر گئی تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ حکومت تھی۔ اور یزید کیا چاہتا تھا؟
یہی سارا نظام درم کرنا چاہتا تھا، اور اس نے سیاسی کرپشن، مالی کرپشن اور سب سے اہم اخلاقی کرپشن. اخلاق سے جب بندہ گر جائے تو پھر وہ بندہ نہیں رہتا. سارا دار و مدار اخلاق تھا. آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ محبت سے مل لیے، آپ نے دل جیت لی. آپ کے پاس کھانے کو دینے کی کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے محبت سے سلام دعا کر لی، دل جیت لیے. اب اس نے اخلاقی کرپشن کا بھی آغاز کیا اور اس نے چھوٹے بڑے سب کو نظر انداز کیا، اور پھر اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے جو سارا مارکر کیا وہ آپ کے سامنے رہا. یہ وہ ایک شخص تھا، آنے والی نسلوں کو پورا نظام دے گیا، اور یہ پورا نظام یزیدیت کی شکل میں آج بھی موجود ہے. جو رشوت دیتا نظر آئے تو سمجھ لیجیے یہ یزید ہے. جو رشوت دیتا ہوا نظر آئے وہ یزید ہے. جو جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے وہ یزید ہے. جو اسلام کا پیروکار نہ ہو وہ یزید ہے، کیونکہ اس نے جو نظام دیا تھا وہ آج نظام میرے اور آپ کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم حسینیت کا نعرہ لگانے والے ہیں، حسین پہ جان قربان کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حسین نے کیا تھا وہ ہم نہیں کر رہے. جو یزید نے کیا تھا وہ ہم کر رہے ہیں. اس کی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور اپنی آنکھ کو قربان کر کے نانا کے اسلام دین کے پرچم کو بلند کیا. اور ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ امام علی مقام، امام عرش امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان علی اکبر کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. آپ نے اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کو قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. آپ نے اپنے شہزادے 6 ماہ کے علی اصغر کو راہ دین پہ قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. پیچھے نہ ہٹے کہ نانا جان کا اسلام کا پرچم بلند رہے. کل کوئی بھی یزیدیت کے آگے کھڑا ہو تو حسینیت نظر آئے، یزیدیت کے آگے کھڑا ہو تو حسینیت نظر آئے. کمال یہ ہوتا تھا پیارے اسلامی بھائیوں، وہ اپنے دور کا یزید، اور جو ان یزیدوں سے ٹکرائے، اپنے دور کے یزید اور نظام یزید کو للکارے، وہ اپنے دور کا غلام حسین، حسینیت کا پیروکار، حسین کا وفادار اور حسینی لشکر کا سپاہی ہے. لیکن بات وہی ہے، بری بھی لگتی ہے کہ آج ہم میں سے کتنے حسینیت کے فوجی ہیں، سپاہی ہیں. کیوں کہ ہم ہمیشہ اپنے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کرپشن کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، جبکہ اس سے زیادہ میں خود غلط کر رہا ہوں. ہماری توجہ ہمیشہ اپنے سے اوپر ہوتی ہے. یار میں تو 100 روپے غبن کیے تھے نا، حکومت نے تو لاکھوں روپے غبن کر لیے. اب جہاں یہ نظام ہوگا وہاں کامیابی نہیں ہوگی. جو یہ سوچے گا کہ میں نے 100 روپے کسی کے غبن کیوں کیے، میں نے 100 روپے کسی کے کیوں کھائے، میں نے کیوں جھوٹ بولا، میں نے غلط جانب کی، تو پھر وہ ہو جائے گا کامیاب. اور جو ہمیشہ یار چھوٹی سی کرپشن ہے، لوگ تو بڑی بڑی کرپشن کرتے ہیں، بڑے بڑے مال کھاتے ہیں، میں نے چھوٹا سا کر دیا تو کیا ہو گیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، اور وہ ناکامی آج میرے اور آپ کے اندر نظر آ رہی ہے. آج وہ ناکامی میرے اندر اور آپ کے اندر نظر آ رہی ہے. کیوں کہ آج جو تخت و تاراج تھے، آج جو سلطنت تھی، وہ علماء کرام کا حق تھی، لیکن آج علماء کرام کو اس تخت سے ہٹا دیا گیا، اور شراب پینے والے، سود کھانے والے، عورتوں کے ساتھ ناچنے والے آج ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں اسلام کا نہیں پتا. ان سے قل هو اللہ احد سنو تو وہ نہیں آتی، انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنو تو وہ نہیں آتی. لیکن اب عام قصوروار کس کو ٹھہرائے گا؟ یار حکومت غلط ہے. حکومت غلط نہیں ہے، ہم غلط ہیں. آج اگر ہم صحیح ہو جائے، ہم 1 روپے کا خیال کرنے لگ جائے نا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نظام اچھا ہو جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور پھر پیارے اسلام میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں برائی کے خاتمے کے درجے بیان فرمائیں کہ درجہ کیا ہے برائی کو ختم کرنے کا. درجہ پہلا درجہ یہ بتایا کہ اگر تم میں طاقت ہے تو پھر تلوار سے، اگر طاقت ہے تو تلوار سے،
اور طاقت اتنی نہیں ہے تو پھر زبان سے برائی کو برا کہو زبان سے. دو بتا دیا. ایک پہلے تلوار استعمال کرو, کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. اب زبان استعمال کرو, اس کو منع کرو. اب تیسرا درجہ اور آخری درجہ یہ بتا دیا گیا کہ اب اگر تم تلوار بھی نہیں چلا سکتے, زبان بھی نہیں چلا سکتے, تو کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانا. اس برائی کو دل میں سوچے, میں برائی کو دل میں برا جانتا ہوں, یہ بھی نہیں ہو رہا ہم سے, یہ بھی نہیں ہو رہا. میرا بھائی پڑوس میں بیٹھا ہوا, صاحب بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا, میرے دل میں اس کے لیے خیال نہیں آ رہا. ہاں اعتراضات آ رہے ہیں, بڑا وہ دیکھو یار یہ نماز نہیں پڑھتا, یوں ہے وہ ہے. میں سوچوں میں نے تو دعوت کتنی دی ہے, میں نے پھر شفقت کتنی کی ہے, میں نے پھر مہربانی کر کے نیکی کی دعوت کتنی دی ہے, نماز کے احکام کتنے بتائے ہیں. نماز چہرے کا نور ہے, نماز چہرے کا نور ہے, نماز قبر کا نور ہے. لیکن نماز قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. لیکن اب یہ باتیں مجھے بھی تو پتا ہو, یہ بھی تو سوال ہے نا, یہ باتیں مجھے بھی تو پتا ہو. ہمارا قافلہ گیا بھی بٹیاری, اور آپ کے اس علاقے میں تقریباً 55 سے 60 عیسائی کے مدنی قافلے میں سفر کیا. الحمدللہ 8 محرم کو ہماری گاڑی روانہ ہوئی. تو وہاں حسینیت کے نام سے اتنے لوگ نظر آ رہے تھے کہ پوچھے نہیں. ہم نے حسینیت کو پہلا تو کالا لباس پہننا سمجھ لیا, کالا لباس پہن لیا, حسینیت ہو گئی. آپ برا نہیں مانیے گا, آپ کو کہاں کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو ابھی پچھلے جمعے کی بات ہے, ایک اسلام بھائی تھے, وہ اتفاق سے کالے کپڑے پہن کے چلے گئے, اور انہوں نے امام صاحب نے پورا بیان انہیں پہ کر دیا. وہ کہہ رہا یار میں تو غلطی سے کر لیا پورا بیان, میں اس لیے آپ کو وضاحت کر رہا ہوں. وہ رہا میں بات ہوتا 2-3 چیزوں کو ہم نے موضوع خاطر رکھ لیا. لباس پہن لیا, سب میں حسینیت ادا ہو گئی, لنگر بنا دیا, حسینیت ادا ہو گئی, کوہیں لگا دیا, حسینیت ادا ہو گئی. جب ہم وہاں مدنی قافلے میں گئے تو وہاں یہ لوگ زیادہ تھے, بہت عادت, لیکن وہاں ہم نے کہا بھائی یہ کالے کپڑے پہننا حسینیت نہیں ہے, نوحے چلانا حسینیت نہیں ہے. امام علی مقام امام عرش ہمام رضی اللہ تعالی جس دن 10 محرم الحرام کو جس دن آپ نے جنگ لڑنی تھی, اس دن بھی آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی, اس دن بھی ظہر کی نماز ادا فرمائی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے اپنے لیے ایک موٹا کپڑا منگوایا, موٹا موٹا کپڑا, کہا مجھے شہید کر دیں گے, ہو سکتا ہے کہ میری کوئی چادر میں نے کوئی کپڑا ہٹ جائے, میری چادر میں لگا جس پر مجھے کوئی کپڑا ہٹ جائے, اس لیے مجھے موٹا کپڑا دے دو تاکہ میرا کوئی جسم نظر نہ آئے میرے مرنے کے بعد, میرے شہید ہونے کے بعد. ہمارا ہے, ہم تو گھر میں ایسے رہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر ڈال کر گوارا نہیں کرتے. بہن بیٹیاں موجود ہوتے خیال کیا کریں, ایک چادر موٹی چادر جتنی گرمی ہے یار, لیکن شریعت بھی کوئی چیز ہے, حیا بھی کوئی چیز ہے. امام علی مقام بتا رہے ہیں ادھر شہید ہونا ہے, لیکن موٹی چادر لے رہے ہیں کہیں میرا کوئی سطر نظر نہ آئے. اور ادھر ایک باپ, ادھر بھائی, ادھر ایک بیٹا, جوان بیٹی موجود ہے, جوان بہن موجود ہے, اور وہ لیٹا ہوا ایسا بنیان پہن کے, شلوار پہن کے, خیال ہی نہیں. خدا اس سے نکلے. بے حیائی آج کے دور میں میرے اور آپ کے گھر سے شروع ہو رہی ہے, معاف کیجیے گا, برا نہیں مانیے گا, یہ چیزیں میرے گھر سے شروع ہو رہی ہے. کہتے نا بیٹی نے ایسا کر دیا, بیٹے نے, یہ گھر سے شروع ہو رہی ہے. جبکہ حسینیت شہید ہو رہی ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس وقت بھی اپنے سطر کا لحاظ ہے. وہی امام علی مقام امام عرش ہمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیت کے سامنے اپنے بیٹوں کو قربان ہوتے دیکھا, اپنی جان کو قربان کیا کہ حسینیت رہے, یزیدیت نہ رہے. لیکن آج یزیدیت کے نام سے ایک گروہ تو ایسا لگ گیا ہے جو یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولنے لگ گیا, شہزادہ بولنے لگ گیا. اگر وہ کسے کہا جائے ایک اپنے بیٹے کا نام بھی رکھ لے یزید, تو وہاں ان کی جان جاتی ہے. لیکن آج میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا, ہمارے اسلامی بھائی دین سے اتنے دور ہو گئے, جو سب کہتے نظر آ رہے سب درست ہے, سب ٹھیک ہے. جو سب درست کہے گا, سب ٹھیک کہے گا, اس کا ٹھکانا کوئی نہیں ہے. امام پاک, امام عرش ہمام, امام علی مقام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی آل کو قربان کیا, اور یزید پلید کے آگے نہ جھکے.
آج جو یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں اور شہزادہ بولتے ہیں، کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ارے وہ خبیث کہاں سے شہزادہ تھا؟ وہ تو یزید پلید تھا، وہ تو یزید پلید تھا. شہزادے تو یہ تھے جن کے نانا جان نے فرمایا یہ نوجوان جنت کے سردار ہیں اور جنت کے پھول ہیں. یہ تھے شہزادے. اس خبیث کو شہزادے کہنے والے اور ادھر ادھر ڈولنے والے، اپنی چیز پہ قائم رہنے نہ رہنے والے، یہ ہے حسینیت اور یہ ہے یزیدیت. اگر میں دین اسلام پر قائم ہوں تو پیارے اسلامی بھائیوں مجھے حسینیت کو اپنانا ہوگا. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے والے تھے. کیا تھے؟ بولو نا، آواز چلے. کیا تھے؟ یزید بھی نماز پڑھتا تھا. یزید بھی نماز پڑھتا تھا کیا؟ یزید بھی روزہ رکھا کرتا تھا کیا؟ نہیں نا، ایسا ہی ہے نا. یزید شرابی کبابی تھا، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید شریعت احکام پہ عمل نہیں کرتا تھا. یزید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، یزید نے کعبۃ اللہ مکرمہ پہ حملہ کیا. سب سے اہم بات، جن ہوٹوں کو آپ کے نانا جان، میرے نانا جان حضور علیہ السلام حسین رضی اللہ عنہ کو چوما کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ان میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اسی امام علی مقام، اسی امام عرش ہمام رضی اللہ عنہ میں چھڑیاں ماری گئی، آپ کا سر قلم کیا گیا، آپ کو گلیوں میں پھرایا گیا، پاک بیویوں کو گلیوں میں پھرایا گیا. تو آپ بتائیے کہ یزیدیت اور حسینیت میں فرق یہ تھا کہ اس عالم میں بھی پاک بیویوں نے اپنا پردہ تار نہ ہونے دیا. جب یزید کے پاس پہنچی تو اس وقت بی بی زینب نے وہ خطبہ دیا کہ آج ہلا کے رکھ دیا. اور آج اسی کا اکرام ہے، جو آج رو رہے ہیں، پریشان ہیں، یہ اسی کا اکرام ہے، بی بی زینب کا. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں بات بتانے کی یہی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر حسینی نشے میں یہ سپاہی ہو گئے. اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر اگلا جملہ بولوں یا نہیں بولوں، اگلا جملہ بولوں یا نہیں بولوں. اگر آپ روزے نہیں رکھتے تو پھر آپ کس میں شامل ہو تو فیصلہ کرو. اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو خود فیصلہ کرو اس میں شامل ہو. اگر آپ کے گھر میں بے حیائی ہوتی ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے بہت کھلے دل سے دیکھے جاتے ہیں تو خود فیصلہ کرو کس میں شامل ہو. کیونکہ یزید پلید محفل لگ سجایا کرتا تھا، شرابیں پیا کرتا تھا. جو آج کے دور میں شراب پیتے ہیں وہ خود فیصلہ کر لیں ہم کون سے سپاہی ہیں اور کس کے سپاہی ہیں، تو معلوم ہو جائے گا. اگر دل زندہ ہوا تو یہ بھی بات ہے دل زندہ ہونے کی. یہاں سمجھ میں آ رہا ہے، باہر جانے کے بعد سمجھ ہماری کام کرنا چھوڑ جائے گی. ایسے مسجد سے باہر نکلیں گے شیطان کہے گا دیکھ تجھے میں نے 10-20 منٹ بیٹھنے دیا نا، سن کے آ گیا نا، اب میری سن. پیارے اسلام بھائیوں اگر یہ معاملہ ہوتا تو امام علی مقام، امام عرش ہمام یزید پلید کی بیعت کرتے اور اپنے 72 رفقا کو بچا دیتے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اسی لیے نہیں کیا کہ نانا جان کا جو اسلام تھا وہ بلند ہونا تھا، وہ بلند کرنا تھا. اور تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، آپ کے پیدا ہوتے ہی بتا دیا گیا تھا. کربلا کی زمین لا دی گئی، مٹی لا دی گئی تھی. ام سلمہ کو بتا دیا گیا تھا یہ کربلا کی مٹی ہے، جس دن یہ خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا تمہارا حسین شہید کر دیا گیا. جب امام علی مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کربلا کی زمین سے گزرتے ہیں تو مٹی اٹھا کے سونپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس زمین سے خوشبو آ رہی ہے، یہاں پر ایک جماعت کو شہید کیا جائے گا. یعنی کہ یہ سارے معاملات ماں باپ کو پتہ ہے، نانا جان کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ دعا نہیں ہو رہی ہے. آقا کریم یہ دعا نہیں کر رہے کہ میرے نواسے کو یہ مارکا پیش نہ آئے. آقا یہ دعا نہیں فرما رہے، آپ کے والد ماجد یہ دعا نہیں فرما، مولا علی یہ دعا نہیں فرما رہے کہ یہ مارکا پیش نہ آئے. سب صبر کی تلقین کر رہے ہیں، سب صبر کی تلقین کر رہے ہیں. کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کا کہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، دمبا بھیج دیا گیا تھا، اور اب تھا گردنیں کٹنے کا معاملہ، اب تھا جوانیاں لٹانے کا معاملہ،
اب بتانا تھا کہ وہی دین ابراہیم ہے، وہی دین ابراہیم ہے۔ جب اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیا اور ایک وقت وہ آئے گا میرے نواز سے اپنی جانیں قربان کریں گے اور پھر کہیں گے میرے رب تم ہم سے راضی ہے، میرے رب تو ہم سے راضی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آج تھالی کے بینگن بنے رہے، اگر آج تھالی کے بینگن بنے رہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، تو پھر تھالی کے بینگن ہی کہلاؤ گے۔ آپ کی کشتی کوئی نہیں ہے، آپ کی منزل کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس منزل ہو، ٹارگیٹ ہو، وہ اس منزل تک پہنچتا ہے۔ کبھی جانے والا ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، کبھی ادھر جائے، کبھی پیچھے آئے، کبھی آگے آئے، بتاؤ منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ اور خدا کی قسم یہ منزل تو جنت والی منزل ہے، یہ راستہ تو جنت والا راستہ ہے، یہ کامیابی تو جنت والی کامیابی ہے۔ اس کے لیے ہم سوچیں کہ ہم نے سپاہی کس کا بننا ہے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد نماز با جماعت ادا کریں گے۔ نہیں بنتی نیت؟ آواز بھی کم آ رہی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر آپ کی نیت ہوگی نا اللہ اس کو آپ پیدا فرما دے گا، اور نیت ہی نہیں ہے تو پھر بتائیں کہاں کھڑے ہیں۔ اس لیے حسینیت اور یزیدیت کا فلسفہ میں نے آج آپ کو سمجھایا۔ جو شروع سے آئے انہوں نے پتہ لگا ہوگا کہ یزید نے کیسی کرپشن کی، مالی کرپشن بھی کی، تجارتی کرپشن بھی کی، اخلاقی کرپشن بھی کی، سیاسی کرپشن بھی کی۔ جو خلافت راشدہ تھی اس نے وہ ختم کی، اور اخلاقی کرپشن یہ کی بڑوں کا چھوٹوں کا ادب ختم ہو گیا، اور سیاسی کرپشن کیا کی اس نے مدینہ المنورہ میں گھوڑے باندھ دیے، اس نے کعبۃ اللہ مکرمہ کا خلاف کعبہ جلا دیا۔ اتنی شفافیت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری۔ لیکن آج کا مسلمان اگر سوشل میڈیا میں بیٹھ کے اور سوشل میڈیا کو دیکھ کر، موبائل کو دیکھ کر، موبائل میں سن کر کہیں سب ٹھیک ہے، تو خدا را اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، خدا را اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں یہی ہم نے سنا ہے، یہی دیکھا ہے کہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے۔ یزید نے جس تخت کے لیے، جس حکومت کے لیے اس نے امام علی مقام، امام عرش امام کی 72 شہداء کو شہید کر دیا، وہ تقریباً 3 سال 6 ماہ کی اس نے حکومت رہی بس، اور 39 سال کی عمر میں وہ غرق ہو گیا۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ تھے، جتنے بھی لوگ ان کو چن چن کے مارا گیا، چن چن کے قتل کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، غلط جو برا بوئیں گے وہ کاٹنا پڑے گا، جیسی کرنی ویسی بنی، جیسے ہمارے اعمال ویسی ہماری قبر، جیسے ہمارے اعمال ویسی ہماری اولاد، جیسے ہمارے اعمال ویسا ہمارا رزق، جیسے ہمارے اعمال ویسی ہماری بیٹیاں، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے بیٹے۔ سمجھیے میری بات؟ آپ کہتے ہو میرا بیٹا نیک بن جائے تو کھلاؤ نا حلال، آپ چاہتے ہو میرا بیٹا نیک بن جائے لاؤ نا نماز کے لیے، آپ چاہتے ہو میرا بیٹا نیک بن جائے بناؤ اس کو عالم و حافظ و قاری، آپ چاہتے ہو میری بیٹی پردہ دار بن جائے، سکینہ کا صدقہ، زینب کا صدقہ نصیب ہو جائے، تو کرے نا ماں پردہ ہو جائے نا، ماں با حیا، دیکھیں کیسی اولاد با حیا ہوتی ہے، پڑھے نا ماں نماز، چل بیٹی آج تو بھی میرے ساتھ نماز پڑھ، پڑھے رکھے نا روزہ، بیٹا تو بھی روزہ رکھ لے، تو گھر سے سارے معاملات ہوتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ پاک ہمیں حسینیت کی رشت میں شامل فرمائے، خالی نام رکھنے سے، نام لینے سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ میدان عمل میں کودیے تو انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ صلو علی الحبیب